السلام علیکم. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پیراگراف نمبر 4 سے. سب سے پہلے ہم سینونیمز دیکھ لیتے ہیں. آربیٹریشن مین ثالثی جھگڑے کا فیصلہ. میڈیشن ججمنٹ سیٹلمنٹ. ڈسپیوٹ جھگڑا تنازع. کنفلکٹ آرگومنٹ ڈس ایگریمنٹ. کلانس قبیلے خاندان. ٹرائبس گروپس فیملیز. The second was his arbitration in the dispute among different clans of Makkah over the placement of the Hijr Aswad black stone in the Kaaba. His wisdom and diplomacy resolved the conflict and saved Makkah from bloodshed. دوسرا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثالثی کا تھا جو مکہ کے مختلف قبیلوں کے درمیان ہجر اسود کو کعبہ میں رکھنے کے تنازع پر ہوا. آپ کی دانش مندی اور معاملہ فہمی نے اس جھگڑے کو حل کر دیا اور مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا. نیکسٹ دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 5. پیراگراف نمبر 5 کے امپورٹنٹ سینونیمز ہیں: ڈیفائننگ نمایاں تعین کرنے والا. سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ ڈسٹنکٹیو. ایکسیپشنل غیر معمولی شاندار. ایکسٹراڈنری آؤٹسٹینڈنگ ریمارکیبل. نوبیلٹی شرافت اعلیٰ نسب. ڈگنیٹی آنر ہائی اسٹیٹس. مورل کیریکٹر اخلاقی کردار. رائچیسنس انٹیگریٹی. انہیریٹڈ وراثت میں ملا. ریسیوڈ ایکوائرڈ پاس ڈاؤن. مرکنٹائل تجارتی. کمرشل بزنس ریلیٹڈ. انٹرپرائز کاروبار تجارتی منصوبہ. بزنس کمپنی وینچر. ڈسپیوٹ کے باوجود دو ایون دو. سیلڈ کامیابی سے گزرا. استعارن مینجڈ نیویگیٹڈ ہینڈلڈ. A defining relationship in Hazrat Muhammad life was his wife Khadija bin Khuwailid, a woman of exceptional nobility and moral character. حضرت محمد کی زندگی کا ایک اہم اور نمایاں رشتہ ان کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ بنت خوالید کے ساتھ تھا جو غیر معمولی شرافت اور اعلیٰ اخلاقی کردار کے مالک تھی. Having inherited and skillfully expanded her father's mercantile enterprise, she became one of the wealthiest and most respected entrepreneur in pre-Islamic Arabia. انہوں نے اپنے والد کا تجارتی کاروبار وراثت میں حاصل کیا اور بڑی مہارت سے اسے وسعت دی اور یوں وہ دور جاہلیت کی امیر ترین اور معزز ترین کاروباری خواتین میں شمار ہونے لگی. Despite being widowed twice, Hazrat Khadija sailed both personal and professional spheres with remarkable dignity. دوبارہ بیوہ ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ نے ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کو بے حد وقار اور عزت کے ساتھ سنبھالا. نیکسٹ سینونیمز دیکھ لیتے ہیں. اسفیئرس میدان شعبے ایریاز. ایسپیکٹس فیلڈز. ریمارکیبل حیرت انگیز قابل ذکر. امپریسو نوٹیبل ایکسٹرا آرڈنری. ڈگنیٹی وقار عزت. آنر سیلف رسپیکٹ گریس. اب ہم پیراگراف نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. پیسیج نمبر 6. In those days, Hazrat Khadija was in search of dependable man to perform commercial duties of carrying her merchandise to Syrian markets. ان دنوں حضرت خدیجہ ایک قابل بھروسہ شخص کی تلاش میں تھیں جو ان کا سامان تجارت شام کے بازاروں تک لے جا سکے. Known for his honesty and integrity, Hazrat Muhammad has earned the title Al-Amin the Trustworthy. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دیانتداری اور سچائی کی وجہ سے الامین یعنی امانت دار کے لقب سے مشہور تھے. His reputation reached Hazrat Khadija who entrusted him with his responsibilities. یہ شہرت حضرت خدیجہ تک پہنچی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری سونپی. یا پڑھ لیجیے گا سینونیمز. لیٹس موو آن. Impressed by his gentle manners and just conduct in business, Hazrat Khadija took the
unprecedented initiative of proposing marriage through the house of Abu Talib. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم مزاج اور انصاف پسند تجارتی رویے سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ نے ابو طالب کے گھر کے ذریعے خود نکاح کا پیغام بھیجا. In doing so, she subverted the gender norms of her time by asserting control over her destiny and presented a compelling antithesis to traditional Arab patriarchy, جو اس وقت ایک انقلابی قدم تھا. ایسا کر کے حضرت ختیجہ نے اپنے وقت کی صنفی روایات کو چیلنج کیا، اپنی تقدیر پر خود اختیار کیا اور عرب معاشرے کے مردانہ غلبے کے ہر خلاف ایک طاقتور مثال قائم کی. Their marriage proved to be a great partnership characterized by mutual respect, emotional support and shared spiritual purpose. ان کا نکاح ایک بہترین شراکت داری ثابت ہوا جو باہمی احترام، جذباتی تعاون اور مشترکہ روحانی مقصد پر قائم تھا. یہ تھا پیراگراف نمبر 6. اور آپ جو ہے یہ ریڈ کر لینا synonyms. I hope you understand today's lecture. If you have any questions, you can ask in the comment box. And اس کے بعد ہم پیراگراف نمبر 7 سے اسٹارٹ کریں گے. اور اس سے پہلے بھی میں نے ساری ٹرانسلیشن کے ویڈیو آلریڈی اپلوڈ کر دیے ہیں. If you want to watch, you can. And I will see you soon in my next video. Till then, bye.